إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. محترم حاضرین جمعہ، عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اسلام ایک ایسی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ یہی وہ نعمت ہے جو ایک مسلمان کو جنت میں داخل کرتی ہے اور جس پہ عمل کرنے سے ایک مسلمان جہنم سے بچ جاتا ہے. آج مسلمانوں کے درمیان اتنے مسلک اور فرقے پائے جاتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس سے مسلک یا فرقے کے پیچھے چلے. سارا فرقہ جتنا بھی پایا جاتا ہے، سارے فرقے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سارے فرقے اسلام پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر فرقہ، ہر مسلک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مسلک اور اس کا فرقہ حق ہے. یہاں پہ ایک مسلمان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے کہ آخر ان سارے مسلکوں میں کون سا مسلک حق ہے، آخر وہ کس چیز کی اتباع کرے، کس فرقے کے مطابق چلے، کس منہج کے مطابق چلے تو حقیقی معنوں میں وہ اسلام پہ چل رہا ہے، اور کس چیز کو چھوڑے تو حقیقی معنوں میں وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یا اسلام میں رہتے ہوئے بھی حقیقی معنوں میں وہ اسلام کا صحیح معنوں میں پیروکار نہیں رہتا. ایک عجب مسئلہ ہے. ہمارے سامنے جب ہم مسلمان بیٹھتے ہیں تو ایک مسلمان کوئی بات کہہ رہا ہے، دوسرا اس کے خلاف کہہ رہا ہے. ایک مسلمان اسے بدعت قرار دے رہا ہے، دوسرا اسے نیک کام سمجھ کر رہا ہے. ایک اسے اسلام کے مطابق کہہ رہا ہے، دوسرا اسلام کے خلاف سے کہہ رہا ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکا ہے. اور یہاں پہ ایک عام مسلمان جسے قرآن اور سنت کا گہرا علم نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کون سا راستہ اپنایا جائے جس راستے کو پکڑ کے وہ حقیقی معنوں پہ اسلام پہ چلے اور جنت تک پہنچے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قاعدہ بتلایا ہے، ہمیں اصول دے دیا گیا ہے. اس اصول کو اگر ہم پکڑ کے چلیں گے تو ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، اس اصول سے اگر ہم ہٹ گئے تو ہم اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ بالکل واضح چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر دیا ہے. ہم اس کو اپنائیں گے، اس اصول کو اپنائیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم صراط مستقیم پہ ہیں. اس لیے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ کن پہ انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے، یعنی یہ راستہ کن کا راستہ ہے اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں کی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کا راستہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ صدیقین ہیں، صدیقین کا راستہ غلط نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ انبیاء کے راستے پہ چلتے ہیں۔ وہ شہداء ہیں جو اپنے نفس کی، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اسلام کا مکمل طور پہ پابند ہوتا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگ۔ نیک کون ہے؟ جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم، انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اسلام پہ اگر آپ کو ساتھی تلاش کرنا ہے، اسلام کے مطابق چلنے والے کو تلاش کرنا ہے، تو انبیاء کرام کے راستے کو دیکھیے، صدیقین کے راستے کو دیکھیے، شہداء کے راستے کو دیکھیے، صالحین جو حقیقی معنوں میں ہیں ان کے راستوں کو دیکھیے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم ہی حقیقی معنوں میں اسلام ہے، اور اس پہ اگر کوئی شخص چلتا ہے تو حقیقی معنوں میں اسلام بھی چل رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کب ہوگا؟ اس آیت کریمہ کے اندر بتلا دیا گیا۔ یہ اصول ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر پکڑنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے اسے آگے بتایا جائے گا کہ اسلام حقیقی معنوں میں ہے کیا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کو جاننا ہے، تو یہاں پہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی رسی یعنی صراط مستقیم کو، اللہ کی رسی یعنی اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کا، اکٹھا ہو کر، الگ الگ ہو کر نہیں، اکٹھا ہو کر پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک رسی اگر آپ کو باندھ دی جاتی ہے، کھیل بھی کھیلا جاتا ہے رسیوں کا، دیکھا ہوگا آپ نے، مختلف کالجوں میں رسی کھینچنے کا کھیل ہوتا ہے۔ اب رسی جب کھینچی جاتی ہے تو ایک ہی رسی ہوتی ہے جس کو سارے لوگ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ اسی رسی کو پکڑے ہوتے ہیں، یہ ادھر کھینچ رہے ہیں اور یہ ادھر کھینچ رہے ہیں۔ آپ نے کھیل دیکھا ہوگا، یہ ایک رسی ہوتی ہے جس کو سارے لوگ پکڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے تو رسی کو پکڑے ہوئے نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اسی کی مثال دی گئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ جو اس کو پکڑے ہوئے ہے، اسلام کو پکڑے ہوئے ہے، صراط مستقیم کو پکڑے ہوئے ہے، اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے، وہ اختلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کرنے والا کون ہے؟ جو بیٹھ کے دور سے اس کو دل تماشے کے طور پہ دیکھ رہا ہے، جو اس کو اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے نہیں ہے، وہ حقیقی معنوں میں اختلاف کرنے والا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اسلام سے الگ ہونے والا ہے، وہ اس معاملے میں شریعت کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ہے کیا۔ اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اسلام ہے کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف دو ہی چیزوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی دو چیزیں قرآن اور حدیث، یہی اسلام ہے۔ قرآن اور حدیث یہی اسلام ہے حقیقی معنوں میں، اور اسی کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ۔ آگے آپ نے فرمایا کہ إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے طور پہ اپنی ایک علامت بھی بتلائی ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ایسی ہے کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے تقریر کی، ہمیں خطبہ دیا، اور اتنا بلیغ خطبہ دیا کہ اس بلیغ خطبے کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں وصیت کیجیے، مزید ہمیں نصیحت کیجیے، اس لیے کہ آپ نصیحت اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص رخصت ہوتا ہے تو گھر والوں کو کچھ نصیحت کر کے نکلتا ہے، تو آپ اس طریقے سے رخصت ہونے والے کی طرح کہ جیسے آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے ہمیں نصیحت کی ہے، تو ہمیں مزید نصیحت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں تھی اس میں تھے إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ دین کے اندر یہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اس صورت میں میرے طریقے کو اپنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق میں سب سے ادنا چیز آتی ہے اخلاق میں دینداری کے اندر۔ اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن کے اندر مطالعہ کر لیں، جتنی اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں، چاہے عبادت سے متعلق ہو، آپسی معاملات سے متعلق ہو، انسان کی اپنی فطری اچھی اخلاق سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، کوئی بھی اچھی بات قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، آپ کے اخلاق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا حکم دیا کہ میرے طریقے کو، میری سنت کو، یعنی سنت سے مراد یہاں پہ سنت حدیث نہیں، یہاں پہ میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم پکڑنا، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو پکڑنا۔ تمسکوا بها، مضبوطی سے تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کو اس پہ گڑا دینا، دانتوں سے پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں۔ اختلاف کے وقت یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اختلاف سے نکال کر حقیقی اسلام پہ چلائے گی۔ اختلاف بہت ہوتے ہیں، لیکن اختلاف میں بھی حق موجود ہوتا ہے، اور حق کو لینا ہی آپ کا کام ہے، اور یہی حقیقی معنوں میں حق ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کو کس طریقے سے لیا جائے گا؟ کیا ہم اپنی سمجھ کے مطابق لیں گے کہ کوئی بھی عالم اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تفسیر کر دے؟ کوئی بھی شخص قرآن کی کسی آیت کو لے کر اپنے مطابق ڈھال دے؟ نہیں، یہاں پہ جس منہج کو اپنایا جائے گا یہی منہج سمجھنے کے لائق ہے، اور اسی منہج پہ اگر کوئی چلتا ہے تو حقیقی معنوں میں اسلام کو فالو کر رہا ہے۔
ورنہ وہ اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا اصول بیان کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ویسے ہی ایمان لے آتے ہیں جس طریقے سے تم ایمان لائے، یہاں پہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا ہے، لوگوں کا ایمان، لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا منہج، لوگوں کی فکر اگر تم صحابہ کرام کے فکر کی طرح ہے فقط اهتدوا، تو یہ ہدایت پہ ہے۔ ہدایت کن کو ہے؟ حقیقی اسلام پہ کون ہے؟ جو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنا طریقہ دیکھیے، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے تو آپ صحیح ہیں۔ اپنا عقیدہ دیکھیے، اگر آپ کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہے تو آپ صحیح ہیں۔ اپنا عمل دیکھیے، اگر آپ کا عمل صحابہ کرام کے عمل سے موافقت رکھتا ہے تو آپ صحیح ہیں، اور اگر آپ نے اپنے عقیدے کے اندر کسی ایسی چیز کو لے لیا جو صحابہ کرام کے عقیدے میں نہیں تھی تو آپ کا وہ عقیدہ غلط ہے۔ آپ نے اپنے عمل کے اندر کسی ایسی چیز کو اپنا لیا جو صحابہ کرام کے عمل میں نہیں تھا تو آپ کا وہ عمل غلط ہے۔ یہ میزان ہے، یہ معیار ہے حق کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ اگر کسی واقعے کو دیکھتے ہیں، کسی حادثے کو دیکھتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ایک شخص صرف بیان کرتا ہے بعد میں، تو آپ کا دیکھنا اور اس کا بیان کرنا دونوں برابر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون کس طریقے سے حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، اور کون کس طریقے کو اپنائے ہوئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی ایکسیڈنٹ کو تو آپ کو معلوم رہے گا غلطی کس کی ہے، لیکن اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کار والے کی غلطی بتلائے، کبھی اس شخص کی غلطی بتلائے جسے کچل دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کے نزول کا مشاہدہ کیا۔ اس پورے جہان میں سب سے صاف دل صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، ان کا اثر ہے کہ صحابہ کرام کے دل سب سے زیادہ صاف دل تھے، ان کی زبانیں سب سے زیادہ سچی زبانیں تھیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، مہاجرین کی بھی، انصار کی بھی، اور پھر اس راستے پہ چلنے والے مسلمانوں کی بھی۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے پہلے راضی نہیں ہوئے، اللہ ہی پہلے راضی ہو گیا ان سے۔ اللہ نے اپنی رضا کو ان کی رضا سے مقدم کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا مندی ذکر کی ہے کہ میں ان سے خوش ہوں، اس کے بعد ان کی رضا مندی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اتنا بڑا شرف حاصل ہے صحابہ کرام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معنوں میں ہم تک قرآن و حدیث کو پہنچانے والے وہی ہیں، حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھانے والے وہی ہیں۔ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے دیکھا، جس طریقے سے سنا، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اسی طریقے سے تابعین تک پہنچایا، تابعین اعظام نے ائمہ کرام تک پہنچایا، اور ائمہ کرام نے اپنے کے بعد صحیح لوگوں تک پہنچایا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اگر آپ کو جاننا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، تو ساری چیزوں کو آپ کنارے رکھ دیجئے، ساری چیزوں کو آپ کنارے رکھیے، قرآن کو لیجئے، حدیث کو لیجئے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان کو لیا اس طریقے سے دیکھیے۔ ائمہ میں سے، اماموں میں سے جس امام نے صحابہ کرام کے منہج کو اپنایا ہے، ان کا مسلک، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی بات یہ صحیح ہے، اور جن کا ہٹ جاتا ہے ان کی بات کو چھوڑ دیجیے۔ یہی حقیقی اسلام ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس اصول کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے ساتھ مستقل اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے. رسول کی اطاعت کو ذکر کیا گیا، یعنی رسول کی اطاعت مستقل ہے. یعنی قرآن مستقل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی حدیث، یہ مستقل ہے، دونوں کو لینا ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ علماء کرام کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ علماء کرام کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے. مستقل طور پہ ان کے لیے وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے علماء حکمرانوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی بات اسی وقت قبول کی جائے گی، کسی بھی عالم کی بات اسی وقت قبول کی جائے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہو، اطیعوا اللہ کے مطابق ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی اطیعوا الرسول کے مطابق ہو. اگر اس کے مطابق نہیں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر علماء کی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہاں پہ ایک قاعدہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ اگر علماء کی باتوں میں اختلاف ہو گیا، ایک عالم کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا عالم کوئی بات کر رہا ہے، تو وہاں پہ کہا گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹانا یعنی قرآن کریم کی طرف لوٹانا، اور رسول کی طرف لوٹانا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف لوٹانا. بس اختلاف ہوا تو قرآن میں دیکھیے، حدیث میں دیکھیے، اور صحابہ کرام کا جو منہج بتلایا گیا اس منہج کے مطابق دیکھیے. وہاں پہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اختلاف وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اختلاف آپ کا عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، گھریلو معاملات سے متعلق ہو، خاندانی اختلاف سے متعلق ہو، کوئی بھی اختلاف جو آپ کے ایک مسلمان کی زندگی میں پیش آتا ہے، کسی بھی طریقے کا اختلاف اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق حل کیا جائے گا. اور یہ نہ سوچیں کہ قرآن و حدیث کے اندر کسی بھی مسئلے کو چھوڑ دیا گیا ہے. نہیں، قرآن و حدیث کے اندر سارے مسئلوں کو بیان کیا گیا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ تو کہیں ہمیں اصول دے کر، کہ ان اصولوں کی روشنی میں قیامت تک آپ اپنے مسئلے کو حل کرتے رہیے. اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ تین قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک اختلاف ہوتا ہے عقیدے کے تعلق سے. عقیدے کے تعلق سے اختلاف ہے تو اس سلسلے میں آپ کو قرآن و حدیث کی دلیلیں واضح طور پہ مل جائیں گی. اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ صحابہ کرام کے آخری ادوار میں، آخری زمانے میں، صحابہ کرام کے آخری زمانے میں بدعتیں شروع ہوئی تھیں. کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس سے کسی بھی بدعت کا صدور ہوا ہو. کسی صحابی نے کسی بدعت کو ایجاد نہیں کیا اور نہ ہی کسی صحابی نے کسی بدعت کا ساتھ دیا. آپ غور کر کے دیکھیں، قدریہ کا معاملہ آیا، جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جا کے ان کو بتلا دینا. مکہ میں تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعہ کوفہ کا ہے، عراق کا ہے. کہا کہ جا کے ان کو بتلا دینا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے اور وہ عبداللہ بن عمر سے بری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو تو سب اللہ اکبر 100 بار کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ 100 بار کہو تو سب 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. گئے جانے کے بعد انہوں نے ان سے برات کا اظہار کیا. بدعت جہاں بھی دیکھی گئی، بدعت سے صحابہ کرام نے برات کا اظہار کیا. وہاں پہ صرف طریقہ بدعت تھا، طریقہ جو اپنایا گیا تھا بدعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بدعت صرف ایک نئی چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی. نہیں، طریقے کے اندر بھی، بلکہ 6 چیزوں میں دیکھا جاتا ہے
کہ اگر سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے یا کسی نئی چیز کو لایا جاتا ہے تو بدعت ہو جاتی ہے. زمانے کے اندر، مکان کے اندر، جنس کے اندر، مقدار کے اندر، اور اسی طریقے سے سبب کے اندر، یہ چیزوں میں اگر بدعت پائی جاتی، تفصیل اگر بیان کرو تو بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن بدعت وہ چیز ہے کہ یا تو وہ نئی چیز ہو یا کوئی نیا طریقہ اپنایا گیا، اس سے برات کا اظہار کیا. خوارج کا ظہور ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کا ظہور ہوا اور سارے صحابہ کرام نے ان سے برات کا اظہار کیا. جتنی بھی بدعتیں پائی گئی صحابہ کرام کسی میں شامل نہیں رہے اور سب سے برات کا اظہار کیا گیا، بلکہ بعض جگہوں پہ جنگیں بھی ہوئی، یہاں تک معاملہ آیا. تو صحابہ کرام کا جو منہج ہے اختلاف کے اندر، جب اختلاف عقیدے کے اندر ہو تو صحابہ کرام کے منہج کو اپنایا جائے گا. دوسرا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ہمارے فقہی مسائل کے اندر ہوتے ہیں. فقہی مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی امام ایسا ہوتا ہے یا کوئی عالم ایسا ہے کہ اس کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جنہیں علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن ان اسباب کی وجہ سے اس حدیث پہ عالم نے عمل نہیں کیا یا عالم نے اسے قبول نہیں کیا، اس وجہ سے وہ اس حدیث کے مطابق اپنی بات پیش نہیں کر سکا. اب بعد میں آنے والے افراد نے اسی کو پکڑ لیا، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ حدیث موجود ہے. اور سارے ائمہ نے، سارے علماء کا یہی کہنا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یا اس جیسے جملے انہوں نے کہے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے. ایک حدیث کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میں اس کا قائل ہوں. یعنی ان کے نزدیک وہ حدیث اس وقت جس سند سے ملی ہوئی تھی مطمئن نہیں تھے، جس ذریعے سے وہ آئی ہوئی تھی اس سے مطمئن نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر حدیث صحیح ہو جاتی اور اگر صحیح ہے تو میں اس کا قائل ہوں. امام بہقی رحمہ اللہ جو اپنی نسبت خود امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو میں ان کے سر پہ کھڑا ہوتا اور سر پہ کھڑے ہو کے کہتا کہ حدیث صحیح ہے، اسے لیجیے. تو دوسرا اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حدیث کے صحیح نہ صحیح ہونے کی وجہ سے، یا کسی کو حدیث پہنچنے نہ پہنچنے کی وجہ سے. اس مسئلے میں آج کے زمانے میں آتے ہوئے آج کے زمانے میں حدیثوں کے بارے میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح ہے. وہ قریب کا زمانہ تھا، ائمہ کرام تک بہت ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، بہت ساری حدیثیں دوسرے ملکوں میں تھیں، اس وجہ سے ان کو جو ملتا تھا اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے. آج اگر کوئی اس فتوے کے مطابق اگر عمل کرتا ہے تو غلطی پہ ہے. اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا تو حدیث کے مطابق انہیں اجر ملا، لیکن آج کوئی شخص اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں غلطی کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو ہمیں آیت مل گئی، حدیث مل گئی، تو اب کسی امام کے قول کو ہمیں نہیں لینا ہے، کسی امام کی بات کو ہمیں نہیں لینا ہے. ہمیں اس عالم کی بات کو لینا ہے جس نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. ہمیں اس عالم کی بات کو لینا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کی ہے. تیسرا جو اختلاف ہوتا ہے وہ کسی حدیث کو سمجھنے میں، کسی آیت کو سمجھنے میں، اور خاص طور سے اس آیت یا حدیث کو بعد میں واقع ہونے والے کسی مسئلے پہ فٹ کیا جاتا ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھا، یا صحابہ کرام سے متعلق کوئی عمل ہمارے پاس نہیں آتا ہے. تو اس صورت میں، اس آخری صورت میں جب دونوں کے پاس آیت موجود ہے، دونوں کے پاس صحیح حدیث موجود ہے، تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے
کہ کس کا استدلال کرنے کا طریقہ، حدیث کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ مناسب ہے، عربی زبان کے اعتبار سے صحیح ہے، یا صحابہ کرام نے جس منہج سے استدلال کیا ہے اس منہج کے مطابق ہے۔ یہ سب سے ہلکا اختلاف ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس اختلاف میں اگر کوئی کسی چیز پہ عمل کرتا ہے تو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اسے ٹوکنا چاہیے۔ آپ اپنی بات کر دیں، آپ کا جو نظریہ ہے حدیث کے تعلق سے، آپ کا جو استدلال ہے، آپ اپنا موقف، اپنا نظریہ حدیث کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں پیش کر دیں، لیکن یہاں پہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اس اختلاف کے اندر ہمارے درمیان سختی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دونوں کے پاس آیت موجود ہے، دونوں کے پاس حدیث موجود ہے، اور دونوں کا طریقہ استدلال صحیح ہے۔ اس صورت میں علماء کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسئلے اس میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسئلوں میں سختی اختیار کرنے کی نہیں ہے۔ جہاں پہ حق بالکل واضح ہو کہ یہی حق ہے تو وہاں پہ سختی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آخری اختلاف کی، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آخری اختلاف کی مثال کیا ہے کہ کیا 2 رکعت والی نماز میں تورک ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہی حدیث اس سلسلے میں ہے، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو حمید ساعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابو حمید ساعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے اچھی طریقے سے یاد کیے ہوئے ہوں، جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز کی کیفیت کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، کہ جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکالتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، اسے تورک کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ آخری رکعت کا جو لفظ ہے، اسی سے دونوں علماء نے، جنہوں نے یہ کہا کہ 2 رکعت تھے کہ نماز میں تورک اختیار کرنا ہے وہ بھی، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے وہ بھی، دونوں نے استدلال کیا ہے کہ آخری رکعت میں تشہد ہے، یعنی 4 رکعت والی میں، اور وہیں پہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ 2 رکعت والوں میں بھی تشہد ہے، اس لیے کہ لفظ میں کہا گیا ہے حدیث میں کہ آخری رکعت، اور اس آدمی کی آخری رکعت تھی، یہ دوسری رکعت ہے، اور یہی زیادہ راجح بھی نظر آتا ہے اس سلسلے میں۔ لیکن دونوں کے پاس ایک ہی حدیث ہے، دونوں کے استدلال کرنے کا طریقہ بھی مناسب نظر آتا ہے، اگرچہ ایک کا زیادہ مناسب نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی شخص سختی نہ کرے کہ نہیں تم جو کر رہے ہو 2 رکعت میں تورک اختیار کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، نہیں، یا تمہارا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، نرمی کے ساتھ انہیں سمجھائیے کہ حدیث کے اندر آخری رکعت کا ذکر ہے اور آپ کی دوسری رکعت بھی آخری رکعت ہوتی ہے، اس لیے مناسب یہی نظر آتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز میں بھی، 2 رکعت والی نماز میں بھی تورک اختیار کریں، اس طریقے سے نرم لہجے کو اختیار کریں، اور اس طرح کے اختلاف میں آپس میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اختلاف میں آپ سامنے والے سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بدعت کر رہا ہے، دوسرے اختلاف میں بھی آپ سامنے والے سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، لیکن تیسری اختلاف میں آپ سامنے والے سے ناراض نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے دوری بنا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی حدیث کے مطابق بھی عمل کر رہا ہے، اگرچہ اس کی سمجھ آپ کی سمجھ سے الگ ہے، لیکن یہ ہلکا مسئلہ ہے، یہ ہلکا مسئلہ ہے جس میں الفاظ کے ذریعے سے ہی صرف لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس کس چیزوں کو، کن کن چیزوں کو لینا ہے، قرآن کریم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے منہج، ان کے طریقے، ان کی سمجھ کے مطابق۔
اگر یہی چیز آپ یہی منہج آپ لیتے ہیں تو اسی منہج کو منہج سلف کہا جاتا ہے. یہی سلف کا منہج ہے. اسی منہج کو اختیار کرنے والے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اسی منہج کو اختیار کرنے والے افراد اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. اسی منہج کو اختیار کرنے والے اپنے آپ کو اثری کہتے ہیں. اسی منہج کو اختیار کرنے والے اپنے آپ کو اصحاب الاثر کہتے ہیں. مختلف ناموں سے انہیں جانا جاتا ہے. نام سے کوئی فرق نہیں ہے. آپ کچھ بھی نام رکھ لیں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو منہج سلف پہ باقی رکھنے کے لیے, لیکن اصل چیز منہج ہے. آپ کے اپنے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ بدعت انجام دے رہے ہیں, اپنے آپ کو سلفی کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے منہج پہ ہیں, تو آپ منہج پہ نہیں. منہج سلف بالکل واضح ہے. اگر آپ اس سے الگ ہوئے تو لاکھ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہیں, لاکھ آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے رہیں, لاکھ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں, آپ سلف کے منہج پہ نہیں. اور اگر آپ سلف کے منہج پہ ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو سلفی کہیے, اہل السنت والجماعت کہیے, اہل الاثر کہیے, اہل حدیث کہیے. کوئی عام نام رکھیے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور اس میں سب سے خطرناک بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. اتنی باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ اتنا مسلمانوں کو کیوں سمجھایا جاتا ہے؟ منہج کے تعلق سے یہ باتیں کیوں کہی جاتی ہیں جبکہ بہت سارے لوگوں کو خراب لگتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اختلاف کی باتیں کی جا رہی ہیں, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا جا رہا ہے. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی ہے وہ سمجھنے کی ہے, سننے کی ہے, اور اس کے بعد فیصلہ کرنے کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی کیا گیا ہے, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, آج بھی اسرائیل میں وہ لوگ موجود ہیں, یہود کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 71 فرقوں میں, گروپ میں تقسیم ہوئے تھے. نصارہ کرسچن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ 72 گروپس میں تقسیم ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے کہا, امت محمدیہ کے تعلق سے, کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, 73 گروپ بنے گے اس کے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے, اور کوئی بھی مسلمان اسے جھٹلا نہیں سکتا ہے. بٹنا الگ اہم نہیں ہے, بٹنے کے بعد جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کلہم فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے. نبی کا فرمان ہے, ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کلہم فی النار الا واحدہ, سارے کی سارے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک باقی بچے گا. 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا, باقی 72 فرقے سب جہنم میں جائیں گے. کیا آپ کو تلاش نہیں ہوگی کہ وہ ایک فرقہ کون ہے جس کو ہم اپنائیں تو نجات پائیں, جنت میں جائیں, جہنم میں جانے سے بچیں؟ مسلمانوں کے تعلق سے, غیر مسلموں کے تعلق سے نہیں ہے. مسلمانوں کے تعلق سے ہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے 72 فرقہ جہنم میں, ایک فرقہ صرف جنت میں, ایک جماعت, ایک گروپ صرف جنت میں جائے گی. ہم سے زیادہ شوق صحابہ کرام کو تھا. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا, اللہ کے رسول وہ کون ہے, تاکہ 72 کے بجائے ایک میں رہے وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلا دیا, ما انا علیہ اليوم واصحابی, جس پہ آج میں
اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہی جماعت، وہی گروپ جنت میں جائے گا، باقی جو ان سے اختلاف کیے ہوئے ہیں سب جنت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ تھے؟ قرآن کریم پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث پہ تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، ما انا علیہ اليوم واسلم، آج جس پہ میں اور صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام کس پہ تھے؟ قرآن پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ۔ تو قرآن و سنت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، قرآن کو، سنت کو ہم صحابہ کرام کے مطابق لیں گے تو یہی نجات پانے والا فرقہ ہے، یہی نجات پانے والی جماعت ہے، یہی جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو 72 فرقے میں چلے گئے۔ یہی اصل میں حقیقی اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان نجات چاہتا ہے، کوئی حقیقی معنوں میں سارے فرقوں سے ہٹ کر صرف ایک فرقے میں داخل ہونا چاہتا ہے جو جنت میں جا رہی ہے، تو اسی پہ اسے چلنا ہوگا، قرآن اور سنت صحابہ کرام کے منہج کے مطابق۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری وصیت کی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ آپ نے اپنے آخری مرض میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی صورت میں گمراہ نہیں ہو سکتے، چاہے کیسی بھی کیفیت ہو، لیکن گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ہر گمراہی سے بچانے والی ہے۔ قرآن کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے، حدیث کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا اس انداز میں، تو ہم نجات پانے والے ہیں، ورنہ اگر ہم ہٹ گئے تو ہم 72 فرقوں کے ماننے والوں میں سے ہو گئے۔ چاہے ہم اپنے آپ کو سلفی کہیں، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، چاہے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت جو حقیقی معنوں میں ہیں وہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی جو اصطلاح آئی ہوئی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے۔ میں تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لوں گا تاکہ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اہل سنت و جماعت اور اہل بدعت اصل میں صحابہ کرام کے دور میں اختلاف نہیں تھے، ان کے آخری دور میں اختلاف شروع ہوا، خوارج پیدا ہوئے، تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد مزید فتنے یعنی بدعتیں پیدا ہوئی۔ جب یہ بدعتیں پیدا ہوئی تو وہ افراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے تھے، جو صحابہ کرام کے منہج پہ چل رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت قرار دیا۔ اہل سنت و جماعت اہل بدعت کے مقابل میں تھا۔ دو ہی فریق تھے، ہر فریق کا اپنا اپنا نام تھا۔ ایک اہل سنت و جماعت تھے جو قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق اس پہ چلتے تھے۔ باقی جو دوسرے فرقے تھے انہوں نے اپنا اپنا نام رکھا تھا، اشعریہ تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، جہمیہ تھے، قدریہ تھے، مرجئہ تھے، یہ سارے پورے نام رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کتابیں دیکھیں گے تو فرقے بہت سارے ملیں گے آپ کو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے دوسروں کو اہل سنت کے نام کو اپنایا تھا، لیکن وہ حقیقت میں اہل سنت نہیں تھے، جیسا کہ اشاعرہ کرتے تھے۔ اہل سنت و جماعت آگے جب بڑھتے گئے تو ہندوستان کے اندر سے میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر جب آئے، مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں نے اہل سنت و جماعت کے نام کو اچک لیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ پیور گھی ہوتا ہے اور وہیں پہ ایک دوسرے کسی چیز کو گھی سے تعبیر ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، ایک چیز اصل ہے، ایک ڈپلیکیٹ ہے۔ تو اب اہل سنت و جماعت کو انہوں نے اچک لیا۔ آج آپ دیکھیں جو قبروں پہ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں،
جن کے ہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو اب جب اس طریقے سے دوسرے لوگوں نے نام یہ رکھنا شروع کیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کر رہے ہیں، اور جو حقیقی طریقوں پہ چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے نام سے جانتے ہیں، اب لوگوں کو یہاں پہ پریشانی شروع ہو جائے گی کہ ارے دونوں کا نام ایک ہے۔ تو اس کے بعد اہل سنت و جماعت نے اپنے نام کو ہندوستان میں اہل حدیث کے نام سے جاننا شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ نام سلف کے ہاں تھا، وہاں سے اہل الحدیث کا نام آیا ہوا ہے، منہج نہیں آیا ہے، منہج پہلا ہی ہے، صرف ایک نام اختیار کر لیا گیا ہے تاکہ یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں، یہ جو بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے دکھائے جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل الحدیث حقیقی معنوں میں اہل سنت و جماعت نہیں ہے، حقیقی معنوں میں یہ نام اہل سنت و جماعت کا صرف صحابہ کرام کے منہج پہ چلنے والوں کا ہے، لیکن اسے چرایا گیا ہے، جس طریقے سے ڈپلیکیٹ بنانے کے بعد نام اصلی لے لیا جاتا ہے، بڑے بڑے برانڈ سے ہوتے ہیں، ان کے ڈپلیکیٹ تیار کیے جاتے ہیں، مختلف کمپنیاں تیار کر لیتی ہیں، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے نام کو یہاں دے دیا گیا، اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اب اگر جہاں پہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں وہاں پہ حقیقی چیز بیان کی جاتی ہے، کیوں لکھا جاتا ہے کہ یہاں پیور یہ چیز مل رہی ہے؟ کیوں آپ پوچھتے ہیں کسی دکان پہ کہ پیور ہے یا نہیں ہے، اصلی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تاکہ معلوم ہو کہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اس کا دوسرا برانڈ بھی چل رہا ہے، اس برانڈ کی ڈپلیکیٹ بھی تیار کی گئی ہے۔ اسی لیے اہل الحدیث نے اپنے نام کو الگ کیا، وہ اہل سنت بھی ہے، وہ اہل الحدیث بھی ہے، وہ منہج سلف پہ چلنے والے سلفی بھی ہیں، وہ اہل الاثر بھی ہیں، وہ صحابہ کرام کے متبعین بھی ہیں، اور ان کا معاملہ الگ ہے۔ سلف کے منہج پہ چلنے والے حقیقی معنوں میں صحابہ کرام تابعین کے منہج پہ چلنے والے، یہی حقیقی معنوں میں اہل سنت و جماعت ہیں، یہی حقیقی معنوں میں اہل الحدیث ہیں، یہی حقیقی معنوں میں اہل الاثر ہے، یہی حقیقی معنوں میں سلفی ہے، اور یہی حقیقی اسلام ہے۔ اسی چیز کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کرنی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر دے تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، اور باطل کو بھی بالکل واضح کر دے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم بر